ابو بکر افضل ہیں اس امت میں ابو بکر کے اپنے اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر افضل ہیں۔ ویسے جتنے انبیاء ہیں ان کا درجہ حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے، یعنی یوں کہیں گے کہ ابو بکر افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ تو یہاں جو بعد ہے نا، بعد النبی ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ افضل ہیں۔ تو پہلے نبی تو پہلے فوت ہو گئے نا، لہٰذا اس سے ان سے مقابلہ نہیں ہوگا پہلے نبیوں کا، وہ یقیناً نبی افضل ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ صدیق ہیں، صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہوتا ہے۔ تو فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ افضل ہیں۔ یہ جو کچھ جھگڑا ہے نا بعض محدثین کا، وہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل سمجھتے ہیں۔ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز بدن سے بند ہو گئی۔ شاباش، تھوڑی ایسی پتہ کرو یار کی مسئلہ آواز دا ہی روڑا رہندا ہے، اور کس نے تار بھی نہیں چھیڑی ہے۔ بالکل صاف آواز آ رہی ہے، وہ جے صاف آ رہی سی تو پھر انہوں کہنے خراب کیویں ہو گئی؟ انہوں کنے چھیڑنا؟ تو ہی بیٹھا، تیری ہاتھ نہیں قابو ہوندے، ہاں تو پنگا لیندے رہنا۔ ہاں جی پڑھیے روایت۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان يحيى بن سعيد النافع بن عمر قال كنا نتخير بين الناس في نتخیر نہیں نخير بين الناس في زمان رسول الله فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن ابن عمر کہتے ہیں ہم لوگوں کی فضیلت بیان کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے نہیں، اسی ترتیب جنہوں کہتے ہیں نا فضیلت کی ترتیب دیتے تھے، فضیلت میں ترتیب دیتے تھے ہم، نخیر دے معنی فنخیر، تو ہم فضیلت دیتے تھے ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، عثمان کے بعد علی خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ حضرت علی کی افضلیت کا ہے یہ صرف شیعہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ البتہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہنا، اس میں بعض اہل سنت بھی شامل ہیں، اگرچہ وہ قلیل ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں اہل سنت میں جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہتے تھے۔ بعض لوگوں نے امام نسائی رحمہ اللہ کو بھی ان میں شامل کیا ہے۔ کی کر دے پہ ہو حضرت امام نسائی کو، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ کہتے، تو ان کا مطلب صرف کہ حضرت علی عثمان سے افضل سمجھتے تھے، ابو بکر سے نہیں، ابو بکر و عمر سے نہیں۔ شیخین کی فضیلت یہ اہل سنت کے نزدیک مسلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو کنت متخذا خلیلا قالہ، جمہور اہل سنت حضرت عثمان کو تیسرا نمبر دیتے ہیں، یہ جمہور اہل سنت کا خیال ہے۔ چلو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله ابو سعيد۔ چلو قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب بن حدثنا ايوب عن اكرمة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي، میں اگر اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، خلیل کہندے نے ایسا دوست جس دی محبت سب تو زیادہ ہوئے، سب تو زیادہ، انہوں خلیل کہندے نے۔ فرمایا لیکن میں سب تو زیادہ محبت اللہ نال کردا ہاں۔ بعض جگہ دا لیکن صاحبکم خلیل اللہ، اللہ دا خلیل ہے، اس واسطے
میں خلیل تے نہیں کہندا، لیکن اخی و صاحبی، وہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے قال حدثنا معل بن ہر حال دے وچ۔ تے بعض جگہ بھی ہوندا لیکن اخی فی الدین، اخی فی الدین و صاحبی۔ چلو قال حدثنا معل بن اسد قال موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن ايوب قال فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن اخوة الاسلام افضل۔ ہاں اسلامی اخوت ہوتا ہے، ایسا میں پر آ کہنا ہوں۔ چلو، اور نبی کا بھائی ہونا بھی تو فضیلت ہے نا، ہر شخص تو نبی کا بھائی نہیں بنتا ہے۔ نبی کا اپنے بھائی اگر کہا ہے تو ان کو کہا ہے، یا پھر علی اور جعفر کو کہا ہے، وہ ہے ہی بھائی تھے، چچے کے بیٹے تھے۔ چلو حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب بن ايوب مثله قال حدثنا سليمان بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كتب اهل الكوفة الى ابن زبير في الجز۔ یہ روایت دی تو باس ہو گئی سی اس دن۔ چلو، جز یعنی جدے یا گدے، جد قال اما الذي قال رسول الله كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته انزله ابا يعني ابا بکر۔ اہل کوفہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو لکھا دادے کے بارے میں کہ جی دادے بارے کہ دادا ہوئے بھرا ہون، حصہ دیاں گے بھراواں نوں دادے دے ہوندے، کیونکہ باپ دے ہوندے تے حصہ نہیں ملدا بھراواں۔ یہ متفقہ گل ہے، کیونکہ باپ اقرب ہے تے بھائی ابد نے، تے باپ دی وجہ نال ہی رشتہ دار نے وہ، تے جدوں واسطہ موجود ہے باپ، انہاں نوں کچھ نہیں ملے گا۔ جویں باپ دے ہوندے دادے نوں کچھ نہیں ملدا، لیکن اگر دادا ہے کیا پھر ادھروں بھرا نے پھر کچھ ملے گا؟ ایدے چ اختلاف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او اس گل دے قائل سن کہ نہیں ملے گا، کیونکہ دادا باپ دے کیا مقام ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھیے کہ اوتھے تے بھراواں نوں تاں نہیں سی ملیا کہ باپ واسطہ ہے، باپ دی وجہ نہ رشتہ دار، دادا تے واسطہ نہیں بندا، دادا چاچیاں واسطے واسطہ بندا ہے، بھراواں واسطے نہیں۔ اس لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے فقہاء میں سے، وہ دادے کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو حصہ دیتے ہیں۔ حنفیوں میں امام ابو حنیفہ ذاتی طور پر نہیں قائل، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر والا جو ہے وہی ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن صاحبین دیتے ہیں، صاحبین دیتے ہیں۔ اس لیے فقہ کی، حنفی فقہ کی کتابوں میں بھی بھائیوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے دادے کے ہوتے ہوئے۔ اس کے بارے میں لکھا تھا تو انہوں نے کہا اے پر وہ شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا ہے اس امت سے تو اس کو بناتا، یعنی وہ کون؟ ابو بکر۔ انزلہ، انہوں نے تو انزلہ ابن وارث، انہوں نے تو ان کو باپ کے مرتبہ میں رکھا، وہ کہتے ہیں باپ طرح نہیں ملے گا، یعنی ابو بکر مراد ہے اس شخصیت۔ جی کسن لگے ہیں۔ اچھا اچھا تے او استاد جی او نہیں پتہ ملیا جی، وہ پیپر لاہوروں میں آیا جی، اچھا فیصلہ باد اچھا جی، انہوں پینٹ کرا دی آئل والا پٹرول والا جی، جہاں پٹرول پا کے خریدا۔ کہڑے پیپر دی گل؟ آہ جہاں فرنٹ تے محراب دے فرنٹ تے نہیں لانا جی، اچھا او اتے اتنے دی گل ہے جی۔ ہاں پینٹ تو کرایا آگے، پینٹ بھی مضبوط سی لیکن پھر نہیں رہا ہے، وہ پیپر نہیں ملیا۔ فیصلہ باد ملے گا جی، کوئی اتنے جاؤں گا جی کسی سے ہاں کمائش کر دینا جی، میں انہیں بھی پیس لیا۔ کم پکا کرو جڑا کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں کون آ رہا لون؟ اکبر جی اچھا مقابلے پہ ہیں جی، لے کے انہوں وہ منگو لے کے انہوں نے برما جہاں سراغ ٹھیک تھی ماڑا آ جاؤ تو پڑھ کے دس دن دے بھی اتنے آ جائے پھر دس دیں ٹھیک ہے جی۔ سامنے۔ چلیے جی۔ قال حدثنا باب قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن نبينا محمد بن جبير بن مطعم عن النبي قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قال ارايت ان جئت ولم اجدك كان ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے حکم دیا اسے کہ دوبارہ آئے،
وہ کسی ضرورت واسطے آئی ہونی ہے، فرمایا لے وقتی طور پہ لے جا، جدوں یہ تیرے کو مک گیا دوبارہ آئیں۔ پھر اس نے کہا جی اگر میں آپ کو نہ پاؤں، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا کہ وہ مراد لیتی تھی موت، بھی تسی اگر فوت ہو گئے ہوئے۔ ہاں جی سپیکر نہیں صحیح چل رہا، آواز بھی اڑ اڑ کے آ رہی، کیا کرو دسو، کدی بند ہو جانا، کدی کہنے اڑ اڑ کے۔ پھر دس فیصل نو دس دوڑ، سانو دسنا تے آئی جی میں مجھ دے کے بین بجاؤنی، ہاں انہاں کول تے ٹھیک نہیں ہونا کسی کو۔ قال حدثنا احمد بن ابي الطيب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا بیان فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ اشارہ ہے یا یوں کہیں کہ یہ پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گے، اشارہ ہے، تب بھی اس پہ عمل ہوا، پیشین گوئی ہے تو اللہ نے سچی کر دکھائی، ابو بکر ہی خلیفہ بنے اس کے بعد۔ چلیے قال حدثنا احمد بن ابي الطيب حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن حمام بن الحارث قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمس۔ ہاں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ کے ساتھ نہیں تھے مگر 5 غلام اور 2 عورتیں اور ابو بکر۔ ابو بکر تو پتہ ہی ہے، اور 2 عورتوں میں سے ایک خدیجہ ہے، دوسری بعض کہتے ہیں فقیہہ ہیں، جو دوسری ہے نا وہ بعض نے فقیہہ کہا ہے، بعض نے سمیہ کہا ہے، جو حضرت عمار کی والدہ تھی۔ عمار بن یاسر ہاں خلیفہ صاحب اتنے نہیں، کتھے ہوں پھر ہوں، اور دوسرا کتھے ہے؟ سارے سچ ہاں پڑھ رہے۔ ہاں ہاں جی تو 5 غلام کون ہیں؟ 5 غلام بلال پکے ہو گئے، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ اور یاسر جو عمار کے والد تھے۔ یہ 5 ابتدا میں بلال، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہ۔ یہ عامر بن فہیرہ وہی ہے جو ہجرت میں آپ کے ساتھ آیا تھا۔ ہاں جی بات ہوں گے، ابو فقیہہ اور یاسر۔ اللہ اکبر۔ چلو قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الصداقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بصر بن عبيد الله عن عايد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي أما صائم وقد آمر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك وقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إنه۔ میں بیٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر آئے، آخذم بطرف صوبہ ہی، انہوں نے پکڑا ہوا تھا اپنے کپڑے کا کنارہ، چادر دا کنارہ نہ چکیا سے ایسا بڑا سی ہاتھ تو کچھ ویسے بھی انہوں دی جڑی چادر نیمی رہندی سی، کچھ ڈھیلی ہو جاندی سی، بہت کس کے نہیں بن سکتے سی، پھر انہوں پھڑ دے ہونگے پہ اچھا رہے۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو ننگا کیا تھا، اینا کپڑا چکے سی گوڑے ننگے ہوندے سن۔ یہ دا مطلب سی بھی پریشان نے، کیونکہ جدو بندہ پریشان نہ ہوئے پھر تو اپنے کپڑے دھیان کردا نا، کپڑے ٹھیک ہون۔ جدو پریشان بس اوقات پھر کپڑے گھٹ ود ہو سکتے ہیں۔ چلدا باہر تو آپ نے فرمایا واما صاحبکم فقد غامرہ، تمہارا یہ ساتھی جھگڑ کے آیا ہے۔ غامرہ داخل ہونا غمرہ میں، بزرگا تھوڑا سپیکر دا نال بڑھنا ٹھڑ دے ٹھیک کری گئے نو
نالے ٹھڈ وڈا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، فقد غامرہ، یہ کسی سے جھگڑ کے آیا ہے۔ لفظی میں نے آیا داخل فی الغمرہ، جو آدمی غمرہ میں داخل ہو۔ غمرہ غصے دی، غمرہ گہرے پانی نو کہندے نے جیدے وچ بندہ ڈوب جائے، ڈوبو پانی نہیں ساڈی زبان چ کہندے، ڈوبو پانی، انہوں غمرہ کہندے نے۔ او غمرہ ایتھے تا پانی ہے نہیں، ایتھے غصہ مراد بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہور لفظ بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز دے اندر گہرا چانے والا۔ فقد غامرہ، تو انہوں نے وہ کیا جھگڑ کر آئے ہیں۔ ناراض والی گل بھی کر سکتے ہو، بھی ناراضگی کسی نال۔ فسلم، انہوں نے سلام کہا اور آ کر کہنے لگے جی میرے اور عمر ابن خطاب میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ فاسرات الیہ، میں نے جلد بازی میں اسے کچھ کہہ دیا۔ بھائی اسرات ہو، میں نے اسے جلد بازی میں کچھ، یعنی میرے کو غلط لفظ نکلیا انہوں دے بارے چ۔ اچھا، پھر مجھے ندامت ہوئی، میں صحیح نہیں، کیونکہ حضرت عمر جڑے نے نا وہ ابو بکر دا احترام کرتے سی، باقی نہیں سی، باقی سارے انہوں تو تھلے ہی سن۔ ابو بکر دے کے نہیں سی بول دے، ابو بکر جو کہہ گئے، مطلب ہے وہ ابو بکر نو سمجھ دے سی میرے نالوں افضل ہے، تو ہے بھی گل ایویں۔ اس واسطے انہوں نے کوئی لفظ بولیا، انہوں نے جواب تے نہیں دیتا اگوں، لیکن ناراضگی محسوس کی تھی دل چ۔ میں نادم ہو گیا، میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں کہا یار عمر میں نے معاف کر، میرے کو غلطی ہو گئی۔ اس نے انکار کر دیا۔ انکار دا مطلب کہ انہیں نہیں آکھیا بھی کر دیتا معاف، چپ کر گیا مطلب۔ فاقبلت الیک، اچھا اب میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یغفر اللہ لک، ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے گا۔ تین دفعہ فرمایا کوئی نہیں کیتا نہ کرے، اللہ معاف کرے گا دل۔ بعض بندے ایسے نے نا، اللہ انہوں دا ذمہ دار ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اتنے میں عمر بھی نادم ہو گئے۔ بعض روایتیں چاہتا ابو بکر کہنے کہ میں معافی منگی عمر کولوں، انہوں نے معاف نہیں کیتا تے گھر نوں چل پیا ہو غصے چ، تے مگر میں گیا لیکن انہوں نے داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا۔ یہ بعض روایتیں چاہتی تفصیل۔ خیر، پھر عمر نادم ہوئے، آئے ابو بکر کے گھر۔ انہوں نے خیال ہے بھی چلو یار جدو میں سمجھدا جو میں تو افضل ہے، انہیں کچھ کہہ لیا تو پھر خاموشی ہونی چاہیے، معافی ہونی چاہیے، خاموشی تو ہے ہی سی بھی معافی ہونی چاہیے۔ وہ ابو بکر کے گھر آئے، پوچھا سما ابو بکر، کیا یہاں ابو بکر ہے؟ سما پڑھنا، سما نہیں پڑھنا، سما ظرف ہے، کیا یہاں ابو بکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پھر سمجھ گیا کہ جے گھر نہیں تو پھر اللہ دے رسول کو لو، وہ بھی آ گیا اتھے۔ فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بدلنے لگا، یعنی غصے نال سرخ ہونے لگے، حتیٰ کہ ابو بکر ڈرے۔ کس تو ڈرے؟ بھی آپ عمر نو کچھ کہن نہ، غصے نہ ہون عمر نو۔ تو جسا ابو اللہ رکبتہ ہے، اپنے گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول واللہ انا کنت ازلم، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول میں نے ہی زیادتی کی تھی، زیادتی میری ہے جی، عمر دی نہیں زیادتی۔ انہوں غصے نہ ہوئے ہو، محبت سی نا آپس نالے انہاں چ انصاف سی، اپنی غلطی نو مننا ہے بھی انصاف ہوتا ہے۔ اور اسی تو غلط پڑھ کے کہنے نہیں جی میں ٹھیک پڑھیا، تسیوں غلط کہنے ہیں۔ آہو اچھا جی، ان اللہ بعثنی الیکم، ہاں تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تمہاری طرف۔ تم سب نے کہا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ابو بکر نے کہا سادہ کا سچ بولتا ہے، ایک اللہ بندہ جنہیں میں نے سچا کیا سی۔ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور اس نے میری ہمدردی کی اپنی جان و مال کے ساتھ، میرے واسطے جان مال سب خرچ کیتا ہے نا۔ تو تسی یہ برابر ہو سکتے ہو
فحل انتم تارکو لی صاحبی، تو کیا تم چھوڑ دو گے میرے اس دوست کو؟ وہ اینو چھڑ کے تہاڈا گزارا ہو جائے گا، مطلب کہنا ہے بھی اچھے مرتبے دے بندے کولوں کوئی گھٹ ود بھی ہو جائے تو درگزر ہونا چاہیے بھی کوئی گل نہیں یار، یہ مرتبہ اچا ہے، تو یہ مرتبہ اچا تہاڈے ساریاں نالوں، اس واسطے تینوں جو کہہ بھی دیتا کچھ تو کیوں تو پھر تیرے کو معافی بھی منگی؟ کیا تم چھوڑ دو گے میرے ساتھی کو؟ تارکو لی صاحبی، اصل تارکو دی اضافت ہے صاحبی وال، تا تارکون اور نون گر گیا نا ایدہ، تو تارکو لی صاحبی انج کہنا سی ہے نہ تارکو صاحبی، لیکن درمیان چ لی لے آندا ہے کیونکہ مضاف علیہ درمیان جڑا جار مجرور ہے نا وہ آ سکتا ہے، ویسے تو چاہیے مضاف علیہ کٹھے، لیکن درمیان چ ظرف یا جار مجرور آ سکتے ہیں۔ میرے لیے چھوڑ بس وہ میرے لیے بھی وہ صاحبی دے گا نا، بھی تسی میرا لحاظ نہیں رکھیا ہے گا، چھڈن لگے ہو۔ چلو جی، انہوں نے لکھیا پھر جدو بعد جو آ گیا صاحبی تو پھر پہلا لی کیوں لے آندا؟ ایک ہی معنی تو وہ کہندے نے زیادہ تعظیم واسطے، یہ خاص میرا بندہ، میرا جی میں کہتا دو باری کہنے ہیں کہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، دو دفعہ کیا ایک جن چھڑ کے تہاڈا گزارا ہو جائے گا۔ فما اوذی بعدہا، اس کے بعد ابو بکر کو تکلیف نہیں دی گئی، نہیں کسی نے نہیں کیا ابو بکر نو غصہ نہیں دلایا، یا ابو بکر دی گل نو محسوس نہیں کیتا، جو کہتا جی میں اللہ دے نبی دی گل نو محسوس نہیں کردے سی، بھی نبی نے کہا ٹھیک ہے، نبی کہہ سکتا کوئی گل نہیں، کوئی غصہ نہیں سی کردا، تے ابو بکر دی گل تے بھی غصہ نہیں سی کردے۔ حضرت عمر نو اگر جھڑک دیندے سی تو وہی جھڑک دے سی ابو بکر، انہاں تو علاوہ نے۔ چلو باقی تو ڈر دے سی ابو بکر عمر دیاں مچھاں تو۔ قال حدثنا معل بن حسن قال حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي عثمان حدثني عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث على جيش ذات السلاسل فاتيته جیش ذات السلاسل، جیش پڑھنا اضافت کھوتے على جيش ذات ہاں اینج۔ فاتيته فقلت اي الناس احب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امیر مقرر کیا عمرو بن عاص کو ذات سلاسل کے لشکر پر۔ ذات سلاسل ایک مقام سی، اوتھے جنگ ہوئی سی تے اوتھے گئے سن، تے اینو ذات سلاسل کیوں آکھیا؟ یہ سن 8 ہجری دی گل ہے، تے نسبت اس واسطے کیتی، ایک تا بعد کہنے بھی انہوں نے نا زنجیراں پائیاں سی سارے نے جوڑ، بھجے کوئی نہ، اینو بھی زنجیر اینو اگے بنی، اگے اینو بنی، بھجے کوئی نہ، لیکن بیوقوفہ نے یہ نہیں سمجھا بھی زنجیرہ نال لڑنا کیڑا سوکھا، اگے پیچھے زنجیر جو بننی ہے، جب تو پیچھے نو بھجے گا مینوں بھی کھچے گا، تھوڑا بہتا تو کھچوں گا ہی، تے وہ لڑائی چ نقصان ہو جانا سگوں، اس واسطے بس وہ نہ انہوں دے عقل چ گل رہی، اس واسطے انہوں ذات سلاسل کہندے ہیں۔ بعض کہندے نہیں اتنے اصل چ ایک پانی سی، اس پانی دا نام سی سلاسل، اس واسطے انہوں ذات سلاسل کیا ہے۔ اس پاسے نوں جائیے نا، اس پاسے نوں تے وادی قرا آندی ہے، اور خیبر تو پہلے ہی وادی قرا آندی ہے، تے وادی قرا تو اگے اے ذات سلاسل والی جگہ آندی ہے۔ ہاں جی کی غزہ والی سائڈ سے پاگل، غزہ تو ہے ہی نہیں تھی سعودی عرب وچ، اوے اے سعودی عرب دے وچ یا مدینے تو کہندے تھوڑا جا فاصلہ ہے، او جڑا ہے نا او تبوک، او تو اگے لنگھ جاندے، تبوک تو بھی اگے جا کے اگے آندا بیت المقدس سے زیادہ دور ہے نا۔ چلو قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا
شعيب عن الزهري حدثنا ابو سلمة دوہری نہیں زہری کا عن الزهري حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة اچھا جڑی گل راج رہ گئی جڑی اصل سی جب واپس آئے نا میں نے کہا ایو الناس حب الیک جی کون سا آدمی پیارا ہے آپ کو یعنی میں سمجھیا مینوں جڑا امیر بنایا تے مینوں آپ زیادہ محبت رکھدے ہیں یا میں افضل ہاں اس واسطے مینوں امیر بنایا ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ ਵੀ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਬਣਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੱਕੀ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਹੋਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਬਰ ਬਣੀ ਲੋਕ ਗਏ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਬਣ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆ ਕਿਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਕਦੀ ਘਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਹ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम हाँ जी हाँ इत्थे लफज नहीं आउंदे फ़अद्दा रिजालन फ़सकतो बाज़ जगह आउंदा भी मैं चुप हो गया फिर चुप होना ही सी ना क्योंकि जेह्ड़ा मकसद सी वो नहीं पूरा होया जे वैसे भी क्योंकि ये मुसलमान होए ने सुलह हुदैबिया तो बाद फतह मक्का तो पहले अगरचे फतह मक्का दे मौके ते मुसलमान होने वालियां तो अफजल ने कोई शक नहीं लेकिन किथे साबिकून अल अव्वलून फिर बदरी फिर शजरी फिर नंबर आना इन्हां दा किते तू तो अपनी कबर भी नाल ही कढ़ी होनी सी कढ़ी पई है बस ठीक है फिर चलो हाँ इन्ना सौंदा पागल आदमी चलो तू कह जी मैं तो कबर के बगैर भी सौंदा ही अगे किहड़ा नहीं सौंदा एक चरवाहा अपनी बकरियों में चरा रहा था तो उस पर हमला किया ज़ेब ने की हुंदा भेड़िया उसने बकरी पकड़ ली राई उसके पीछे भागा तो वो छुड़ा ली अगली गल बचे छुड़ा ले बाद जगह होता अनकाज़हा भेड़िया मुतवज्जह हुआ कहने लगा कौन इनकी निगरानी करेगा या इनको बचाएगा यौम साबोए दरिंदों वाले दिन साबोए पढ़ना दरिंदों वाले दिन लैसा लहा राइन गैरी जब मेरे अलावा कोई चरवाहा नहीं होगा क़यामत दे नेड़े उदों कोई बंदा होना ही नहीं चरवाहा तो उन्हें छड़ानी किने एक आदमी चल रहा था बकरी गाय लेकर गाय को हाँक रहा था उसने उस पर बोझ लाद दिया बास जगह होंदा वो आप सवार हो गया उसते और हमला दा मेहनत है बोझ लद्या उत्ते ते एक बास जगह तुसी पिछे रवायत पढ़ी उत्ते लिखा सी उस खुद सवार सी ओदे उत्ते मुमकिन है आप भी सवार होवे ते नाल बोझ भी होवे समान भी रखे होवे जाहिर है जेड़ा बंदा मुसाफिर है समान गठी गुठी तो हुंदी है दोवें चीज़ां सन
فالتفت الیہ، بیل نے اس کی طرف منہ موڑا اور کلام کی کلام کی، اس نے کہا انی لم اخلق لہذا، میں نہیں پیدا کیا گیا سواری کے لیے یا بوجھ لادنے کے لیے۔ ایک کم اٹھدا آیا، مینوں تے جڑا بھیجیا بنایا گیا وہ ہل چلاؤن واسطے بنایا، ہل چلاؤنا۔ خلقت للحرث، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، چلو بھیڑیا گل کرے گا، بیل آپ نے فرمایا میں ہی مان لیتا ہوں اس پر، بکر و عمر، یہ فرمایا بھی تو آپ نے ہی ہے نا، پہلا قول بھی آپ، فرمان بھی آپ دا، تو انہوں نے تعجب کیتا، کوئی انکار نہیں، تعجب کیتا، فرمایا میرا ایمان ہے، لہذا سب دا ایمان ہو گیا، ساڈا بھی ایمان ہے انشاءاللہ، میرا ایمان ہے، میرا بھی ہے، بکر و عمر کا بھی۔ اخبرني ابن المسيب سمع ابا هريره يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما اللہ اکبر، رأيتني على قليب عليه دلو فنزعت منها ما شاء الله، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ایک کنویں پر جس پہ ڈول پڑا، ڈول سے میں نے اس سے نکالا جو اللہ نے چاہا، یعنی جنہیں ڈول کڈنے سی کڈے، پھر ابن ابی قحافہ نے انہوں نے پھاڑ لیا جی مینوں دیو، تسی تھک جاؤ گے، مینوں دیو۔ انہوں نے نکالے ایک دو ڈول، لیکن ان کے نکالے میں کمزوری تھی، اور نبی علیہ السلام انہوں کمزور سن، اور احتراماً پھڑیا نبی علیہ السلام کو، ورنہ آپ جان والے سی، تو ابو بکر بیچارے تے کمزور سن، انہوں نے تپدق دی بیماری سی، تو اگرچہ ظاہر بات ہوئی لیکن یہ اثرات پہلا بھی ہے سننا چاہیے۔ ان کے نکالنے میں کمزوری تھی، انہیں کڈے تھا لیکن پورے زور نال نہیں کڈے، اللہ اسے معاف کرے گا اس کی کمزوری، کیونکہ ایک قدرتی چیز ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں۔ پھر وہ بن گیا بڑا ڈول، پھر وہ بڑا ڈول بن گیا میرے دیکھن سے، وہ ایڈا بڑا ڈول ابو بکر نہیں کر سکتے سی، عمر نے پکڑ لیا، یا ویسے بھی احتراماً ابو بکر کو مینوں دیو تسی رہن دیو۔ فلما رأى عبقریا، نہیں دیکھا میں نے کسی قوی شخص کو، عبقری کہندے نے جیڑا اپنے فن دے وچ سب تو زیادہ قوی ہے اپنے فن وچ، تو ایتھے اسی عام قوی شخص کہہ دیں گے۔ من الناس ینزع نزع، جو ڈول نکالتا ہو عمر کی طرح، حتیٰ کہ لوگوں نے باڑے بنا لیے پہ چلو اتھی لے آؤ جانور، پانی کھلا اتھے چلو۔ قال حدثنا الله محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى عقبة ان سالم موسیٰ بن عقبہ گدے، بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبه خيلا، تکبر نال اگر کسیٹے گا نا، کسیٹے دا بھی زمین تے کسڑدا جاوے، انہوں کہنا ہے۔ آج ماڑی جی شلوار نیمی ہو گئی تو کہتے تو تکبر نہ آگے، وہ تکبر نہیں ہوندہ، سستی ہے، تھلے زمین کے سڑ دی جاوے اینو تکبر کہوں گے۔ اگرچہ وہ نہیں بھی میں کہنا بھی صحیح ہے، وہ بھی نہیں صحیح، اونچی کرنی چاہیے، لیکن ایڈا فتویٰ بھی نہیں لانا چاہیے سج رہی۔ ہاں نہیں دیکھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن۔ ابو بکر نے کہا جی ان احد شق ثوبی، میرے کپڑے کے دو اطراف میں سے ایک طرف ڈھیلی ہو جاتی ہے، ایک پاسا میرا جی ٹھلا ہو جاندہ، سجا یا کھبا نیواں ہو جاندہ، سوار کے کس کے نہیں نہ بن سکتے ہونے، وہ عادت ہوندی ہے بعض میں۔ سارے والد صاحب چادر بن دے سی، یعنی کس کے بھی کہتے ہفتہ پورا ہفتے بعد کھول دے سی، ہفتے تک این قائم رہندی سی، سون بھی چلن بھی سب کچھ کرن والے، تے ساڑھے کو نہیں ہو جی بنی جاندی۔ کچھ فرق بھی ہوندہ ہے پیٹ دا، جیدہ پیٹ بڑا وہ نہیں بن سکتا کس کے۔ چلو ہیں جی کینا دا ابا جی دا، ہاں بالکل دوبلا سی، ابا جی دا جسم مولوی عبدالقادر دا جسم، وہ کہڑا تو وہ بھی نہیں ویکھیا ہونا،
تے ویسے تو 2011 فوت ہوئے ہیں پر تسی اس تو بعد آئے ہو۔ مولانا عبدالرشید اٹاروی مامو کانجن ہوندے سن، انہاں دا جسم اکو جہا تقریباً، قد بھی تقریباً تے جسم اس طرح سے۔ چلو قال حدثنا محمد بن قال لم ينظر الله عليهم يوم القيامة قال أبو بكر إن أحد الشقي ثوبي يسترخي إلا أن تعاهد یسترخی کہہ رہا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مگر یہ کہ میں اس کا خیال رکھوں، پہلے میں خیال رکھنا پہندا چکی جانا ہوتے پھر سیٹ ہوندا ہو۔ فرمایا ابو بکر تو ان لوگوں سے نہیں ہے، تو یعنی تیرے کپڑا اگر نیواں ہوندا بھی ہے نا تو یہ کام تکبر سے نہیں کرتا، تکبر والی گل نہیں۔ اے جیڑا فتویٰ ہے یہ اللہ کلام نہیں کرے گا، تکبر والے واسطے ہے، سستی والے واسطے نہیں۔ گناہ ہے اگر وہ جان بوجھ کے سستی کردا تے جے اتفاقاً جی حضرت ابو بکر کولوں کے نیواں ہو گیا پھر چک بھی لیندے سن، یہ گناہ بھی کوئی نہیں۔ موسیٰ نے کہا میں نے سالم سے کیا عبداللہ نے جرہ ازارہ کا لفظ بولا ہے؟ اس نے کہا وہ کتھوں لے آئے ہیں؟ ہاں کس نے دیے پیسے آپ کو؟ ہاں پتہ نہیں کیا بلا ہوندی ہے، کافی کہندے نے پھر اس طرح کیوں فضائی ہوئی ہے؟ چلو جو چھوٹا آ گیا انہوں دے دیں گے، پر مصیبت انہوں نے دند خراب ہوئے پہ ہیں یہ میٹھی چیزیں کھا کے۔ چلو ہاں نہیں سنا میں نے کہ اس نے ذکر کیا ہو مگر صوبہ کی مطلب بھی میں جڑی روایت سنی نا من جرہ صوبہ آیا، ازارہ میں نہیں سنیا، اے سند دے نال فرق یہ ہے بھی ازار ہیٹرے نو کہندے نے۔ اچھا عربی لوگ اتنے بھی کپڑا پاؤندے نے جنہوں اسی وہ ابا کہہ لو، اج کل صوب کہندے ہیں، صوب ساڑھے پنجابی والے توپ کہی جاندے ہیں۔ او بسا اوقات ازار تو نیوی ہوندی ہے انہاں دی، ازار اچا ہوندا وہ نہیں دسدا، وہ نہیں گٹیاں تھلے، لیکن جڑی اتلا کپڑا ہے نا وہ گٹیاں تو تھلے ہوندا ہے بسا اوقات۔ بعض عربیاں دا نا وہ وڈا لمبا چوڑا ہوندا ہے۔ ایتھے میرے کول بھی پیا انہوں پھر نیواں ہو جاندہ کپڑا قابو رکھنا پہندا تے کیا او نیواں ہوئے گٹیاں تو یا او زمین تے کے سڑدا ہوئے تے کیا پھر بھی فتویٰ لگے گا؟ روڑا ہے یا جے صوب ہے تے پھر تو وچ آئے گا، نہیں صوب تے کلے ازار دی گل ہے تے پھر ازار اچا او نیواں ہوئے خیر۔ عرباں دا ذہن یہی ہے، وہ کہندے نے ایتھے ایک آیا سی عربی تا نہیں سی ادھر لسی اتھے رہندا سی، عربی جاندا سی، او دے نو کہندے آئے او نیواں سی اتلا کپڑا۔ ابا جی نے اعتراض کیتا اس سے پہ یہ تو جائز نہیں ہے گا، انہیں یہی آکھیا بھی ازار دی گل ہے صوب دی نہیں۔ ابا جی نے کہا نہیں صوب بھی ہے گا، حدیث بھی صوب بھی آندا ہویا صوب والی روایت۔ چلو قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري سارے کپڑے آ جان جیڑا بھی ہو، ان ابا هريره وقال سمعت رسول الله قمیص ہوئے کچھ اور ہوئے، من الاشياء في سبيل الله دعي من جیڑا تھوڑی سردیاں وچ لیندے ہو مثلا، یعنی ابواب الجنہ او پڑھ ہے جلدی کر۔ جہاد ومن کان من اہل صدقہ دعی من باب صدقہ من صدقہ ومن کان من اہل صیام دعی من باب صیام باب الریان۔ فقال ابو بکر ما علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورت، وقال هل يدعى ضرورت تو نہیں ہے کسی پر کہ اس کو بلایا جائے تمام دروازوں سے، لیکن کیا کسی کو بلایا جائے گا؟ کسی نے بلایا جائے گا سارے دروازوں تو؟ فرمایا ہاں ابو بکر مجھے امید ہے تو ان میں سے ہوگا۔ چلو
قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سليمان بن بلال بن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله مات أبو بكر بالنصح قال اسماعيل مات ابو بکر کھوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا و ابو بکر بسنہ، اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ابو بکر سنا میں تھے۔ سنا جڑی نا ایک بستی ہے، حال لکھا گیا یعنی بالعالیہ، عالیہ میں اے جڑے اچھے پاسے والے سن نا، اے جویں قباء دی بستی ادھر انہاں دی گویا ایک بیوی اس علاقے دی سی، انہوں اتھے گھر پاتا انہوں نے، اتھے او واری اس عورت دی سی، اس واسطے اتھے گئے سن۔ عمر کھڑے ہوئے، وہ پھر آپ فوت ہو گئے تھے، حضرت عمر ہی سی تھے موقع تھے جلے جلدی پہنچے، تو وہ کہنے لگے اللہ خدائے قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ عائشہ کہتی ہیں، عمر خود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نہیں تھا میرے دل میں مگر یہی بات کہ مطلب عمر کہنے بھی اے نہیں میں جمیں بات کہنے بھی ڈراؤن واسطے کیا منافقہ نو، یہ گل نہیں، میرے ذہن چ ہے ہی یہ سی کہ فوت نہیں ہوئے آپ، انہوں دا ذہن تسلیم نہیں تھی کردہ پہ اللہ دے رسول فوت ہونگے ہوں۔ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، اللہ آپ کو دوبارہ اٹھا بھیجے گا، پھر جے فوت ہو بھی گئے نے نا تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا، دوبارہ انہوں نے اٹھائے گا، اور آپ کاٹیں گے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں، مجرمان دے یا نہیں، اور اہمیت نہیں ہر کسے دے۔ ابو بکر آئے، انہیں چنہ ابو بکر بھی پہنچ گئے کہ انہیں را دیر نہ ہونا سی، اوڈی دوروں جو آئے سنو، اس واسطے اللہ یہ بھی رکھ لا۔ اچھا جی، انہوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا، پھر فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، طبت حی و میتا، آپ پاکیزہ ہیں زندہ بھی اور فوت شدہ بھی۔ نہیں چکھائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں کبھی، دو موتوں کا مطلب بھی عمر کہہ رہا نہیں بہت ہوئے، یہ مطلب ہونا آجے، ایک موت تو آ گئی ہے، پھر ایک ہور آؤ گی، یا جڑا عمر دا خیال ہے پہ اللہ دوبارہ پہ اٹھائے گا آپ نے، یہ بھی ٹھیک نہیں، دوبارہ دی گل تے تاں ہے یہ دو موتیں ہونی، دو موتیں ہون گی نا، یہ نہیں ہوئے گا۔ پھر نکلے، کہنے لگا یو الحالف، اور قسمیں اٹھانے والے، ابو عمر نو کہنے لگے اللہ رزلک ٹھہر جا، لیکن حضرت عمر نو تو جمیں ہوش نہیں سی نا اس طرح ہے سن، دماغ پورا کام نہیں سی کر رہا، اس واسطے وہ اپنے بولی گا جو بول دے سی۔ پھر ابو بکر نے کلام شروع کی، پھر ابو بکر نے یہ سوچا بھی انہیں سمجھ نہیں ہوتی، میں تھے تقریر، انہوں نے تقریر شروع کرتی تو اور پھر عمر بیٹھ گئے، کیوں لوکی جو اٹھ کے چلے گئے سارے ابو بکر والے، انہوں نے کلمہ خطبہ پڑھیا نا تے لوکی اتھے چلے گئے، عمر پہ بہ گئے، اللہ نے اپنے ابو بکر نے اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا خبردار جو آدمی بات کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ سن لے، فَلْيَسْمَعْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو شخص عبادت اللہ کی کرتا تھا وہ مطمئن رہے، غم اپنی جگہ لیکن مطمئن رہے کہ اللہ حی ہے، نہیں فوت ہوگا۔ نالے پھر ایتاں پڑھیاں جنہاں وچ آپ دی وفات دا امکان بیان کیتا گیا ہے، آنے افَإِن مَاتَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، لوگ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے،
ਉਹ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ حضرت ابو بکر نے یقین دلاتا ہے ایتاں پڑھتیاں قرآن دیاں، پھر یقین آ گیا بھی یہ تو فوت ہو گئے نا، تو لوگ ہچکیاں ناشے جا کہتے ہیں بھی اچھی باں نہیں جی میں بچہ روندا، ایویں نہیں، ہچکیاں لے لے کے رونا جہدے نال نا بندہ ہلدا جسم، لیکن ماڑی موٹی آواز بھی ہوندی ہے لیکن باں نہیں۔ فنش واجتماعت الانصار، و انصار جمع ہو گئے سعد بن عبادہ کے پاس۔ اے سردار سن خزرج دے، خزرج قبیلے دے سردار سن، تے بڑا قبیلہ خزرج ہی سی اتھے۔ اگر انصار تو خلیفہ بندا تے سعد نہیں بننا سی۔ وہ کہنے لگے ہم میں سے ایک امیر، تم میں سے ایک امیر، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ پہلا تو ہے بھی انصار چو خلیفہ چاہیے ہے، اس لحاظ نال کہ مدینہ چ انصار دی کثرت ہے، ساڈا شہر ہے، ساڈا ہی خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ گل بھی ٹھیک ہے، انہوں نے منع نہیں سی، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، مہاجرین افضل ہیں، انہوں جو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری گل ہے بھی کہڑا کلے مدینے دا خلیفہ، سارے عالم اسلام دا بننا انہیں، تے عالم اسلام مجموعی طور تے جڑے نے وہ انصار نو دی بجائے قریش نو قبول کرن گے، قریش دے پیچھے بہتے نے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ایک امیر تسی بنا لو، ایک اسی بنا لینے اپنا۔ اور میں نہیں، یہ دوئی چل بھی پھر تو کم خراب ہے۔ حباب بن منذر نے کہا ہاں ابو بکر عمر بن خطاب ابو عبیدہ وہاں گئے، تو انہوں نے دسیا کس نے آگے بھی اتنے خلافت دا فیصلہ کر دے پے ہیں، یہ پھر گئے کتنے ہاتھ پایا گدا۔ ہاں جی، عمر کلام کرنے لگے جواب دین لئی، تو فاسکتہ ابو بکر نے چپ کرا دیا، ٹھہر جاتا رہن دے میں گل کرنا۔ وکانا عمر و یقول، عمر کہتے تھے خدا قسم نے ارادہ کیا میں نے اس سے، مگر یہ کہ میں نے ایک کلام تیار کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، یعنی میں اپنے دل وچ نا ایک تقریر سوچی سی کرنے واسطے، مینوں بڑی چنگی لگی یہ تقریر ہونی چاہیے دی ہے، لیکن ابو بکر نے میں نے روکیا۔ خشی تو مجھے خطرہ تھا اللہ یبلغہ ابو بکر، کہ ابو بکر اس بات تک نہیں پہنچیں گے، یعنی ابو بکر کو ہونی ہو جی تقریر ہونی، کیونکہ عمر مقرر سے نا ابو بکر ایڈے مقرر نہیں سی نا، بھی انہاں کو ہونی یہ تقریر میں ہی کراں، لیکن ابو بکر نے کلام کی، پھر چپ کر انہوں نے چپ کرا تھا، عمر چپ ہو گئے، پھر کلام کیا ابو بکر نے، فتکلم ابلغ الناس، کلام کی اس حال میں کہ سب سے زیادہ بلیغ ہو گئے، بڑی بہترین تقریر کی تھی، کیونکہ وہ نال انتہائی سمجھدار بھی سن نا۔ وہ یا تک کسی نو دینی پینی، یہ پتہ نہیں کیویں کھاندے نیانے ہے جی، نہ یہ کوئی ذائقہ نہ یہ کچھ۔ چلو ہاں جی، ابو بکر نے کہا نہیں، لیکن وہ تقریر تو لمبی سی نا، تقریر لمبی سی، لیکن اے دو جملے وچوں لے لے، ہم ہوں گے امیر تم ہوگے وزیر۔ وہ انصار تو بیچارے وزیر بھی نہ بنے، پھر وزیر بھی یہی بنے سارے۔ پھر کلام کی نا، حباب بن منذر نے کہا، وہ انصاری سی، اس نے کہا ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم میں سے ایک امیر تم میں سے ایک امیر، ہم اوسط العرب،
دارن ابو بکر نے کہا نہیں، ہم امیر ہو گئے تم وزیر ہو گئے۔ چابی کیڑی آپے کٹ میرے تو ہاتھ خراب کرتے، نیانا ایک پھڑا گیا، وہ بیچارے نے پہلی باری کوئی چیز لے آندی ہے، میں کہا چل ان بزرگوں نوں ملنا پینا۔ وہاں تشریف لے آؤ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انہوں دی۔ سورو کتوں تشریف لے آئے؟ اچھا چنگ تو جتھے جمعہ پڑھاؤندے سن اس مسجد چوں؟ ہاں جی آؤ کوئی نہیں، اس مسجد چ اصل چ کل بھی ایک آئے سن جنازے تے، وہ کہندا سی میں مؤذن ہاں اتھوں دا۔ ہاں وہ اصل دوسری مسجد چلے گئے، پہلے ہوں سے فیصل مسجد۔ جی جی بالکل، فیصل مسجد۔ تو اتنے عبدالکبیر خان صاحب کا بیٹا شاید ذکر کری کریا ہونا ہے بھائی کا۔ جی ساڈے استاد بھی ہیں۔ ہاں عبدالکبیر صاحب دا ذکر تو اکثر کر دے، بلکہ انہوں دی رسید کٹی ہوندی سی، ہاں جی مینوں پتہ ہے۔ تسی انہوں دے بیٹے ہو؟ میں بیٹا ابا جی 2022 انتقال ہونا ہے۔ اچھا اچھا، انا للہ۔ الحمدللہ ہر کسی نے جانا ہے۔ ہاں جی کوئی شک نہیں، تے بڑی اچھی زندگی گزار گیا ماشاءاللہ۔ تواڈے کول تاں ہر جمعہ ہی پڑھایا سمجھو انہوں نے۔ تواڈا پھر زیادہ تعلق مسجد فیصل نال ہے یا دوجی اس مسجد؟ طرح ایسے بھی جب فیصل مسجد کچھ لوگ جس طرح ہر جگہ شرارتی آ جاندے نے، ہاں ہاں بالکل۔ پھر اسی بہت بڑا مدرسہ بناتا سی مشاورت نال۔ اچھا گوجر روڈ تے ساڈا رقبہ پیا سی، اچھا میل ایک باہر ہے، جی اسی ایک ایکڑ رقبہ وقف کر کے تے سیف اللہ بہادر صاحب ہیں گے آج کل کمالی میں تو شاید مدرسے پڑھاتے ہیں۔ سیف اللہ بہادر نہیں، بہادر علی سیف تو ہیں، وہ سمندری ہیں چنگ دے لیکن سمندری ہوندے نے۔ اچھا وہ تے دس دن سن صبح فجر دے ٹائم، جی جی انہوں دی مشاورت نے پھر اسی مدرسہ بنایا۔ اچھا لیکن وہ پھر وہ اسی بلکہ جس لے انہوں نے جو رکھے نا، جس طرح وقف کرن دے لوگوں دے نام بھی لکھے جاتے جی 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 بہادر علی صاحب صاحب دا نام بھی دے، لیکن بعد چ وہ پھر اتنے مامو کانجے آ گئے، کیونکہ اتنے میں محنت کرنی پینی سی، ہاں ظاہر ہے، جنگل سی، ہاں ٹائم لگنا سی، واق لگنا، پتہ نہیں پھر کی بنیا، والد صاحب جانتے ہیں، وہ پھر سمندری آ گئے۔ وہ پھر سمندری آ گئے ماشاء اللہ۔ اس سے بڑا حال ہے ساڈا، لیکن وہ جو والد صاحب دے فوت انہوں نے تو کوشش کی تھی اپنے ذریعے سے ڈسپینسری بنائی، نزدیک آبادی کوئی نہیں، ہاں پھر ساڈے اتنے لوکل برادریاں بہت بیٹھیں، لوکل قوم بہت ہے، باہر انہوں کا فولڈ ہے، پھر وہ بریلوی تے دیوبندی تے، پھر وہ کچھ ساڈے شہر دیوبندیاں کا رنگ بھی بہت زیادہ ہے، جی بریلویاں کا بھی ہے، پیراں درباراں چاہاں پتہ مشہور ہے جی۔ کوئی پھر ساڈے جماعت دے وچ جماعت دعویٰ والے جذبے دے آئے نے، انہوں نے رولا پاتا مسائل پیدا ہو گئے۔ پانی پیو گے تسی؟ سادہ پانی ہے پانی پیاں دیو، پہلے آپ لیں، نہیں تسی پیو۔ میں نہیں لینا، پہلے آپ لیں گے پھر مینوں لیا کے پلا دے پانی ساتھ۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بس رہن دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ دعوے والے نے پھر ہاتھ چکی سی اتنے، دعوے والے نے سسٹم ہی خراب کرتا نا جی، وہ تو ہوں ریڑھی والے نے نہیں چھڑے، تو بریلوی تو زیادہ بڑھ گیا، وہی ہے۔ انہوں نے بڑی خرابی کی، اس کی وجہ سے ساڈے بہت سارے لوگ دور ہو گئے۔ جی جی، وہ تو پھر ایک بن گئی نا، دہشت گرد تنظیم بن گئی ایک۔
پھر اس تو بعد پھر مولانا اتھے دوسری مسجد پڑھاؤ لگ گئے. پھر اسی چونکہ اپنے اتنے مدرسے مصروف ہو گئے. ہاں جی. یہ پھر ادھر جان لگے. کبھی کبھی میں جمعہ پڑھن چلا جاتا سی. اچھا جی. بہت تعلق ساڈا انہوں نے رہا ہمیشہ. بہت اچھا پیارا جی. پیارے بزرگ رہے ہیں. اے پانی پی لو. آوا میں. واہ. وعلیکم وعلیکم السلام. میں ایک منٹ آیا جی. ایتھے ہی بس. تھوڑا اس میں گرامی عبد الماجد خان. عبد الماجد. عبد الکبیر صاحب کا نام تو اکثر ممکن ہے ہم تھوڑا ہی لکھتے ہوں. وہ پھر تسی پٹھان ہو؟ نہیں اسی راجپوت. پھر خان کیوں؟ اچھا راجپوت بھی خان کو آنے بس. بعد راجپوت خان کو پاک و ہند نا جی. وہ تو سارے خان کو عوام بھی خان کو آتے ہیں. یا پٹھان کو آتے سن یا ہندوستان راجپوتوں کو. اسی پٹیالے دے راجپوت. پٹیالے ساڈی اسٹیٹ سی. پٹیالے خاص پٹیالہ شہر. جی جی ماشاء اللہ. مینوں خان تو شک پیندا سی. میں پوچھیا تو نہیں انہوں کو. تو وہ شک پیندا سی بھی شاید پٹھان ہو کیونکہ پٹھان بھی رہنے تھے. عبد الکبیر تسی پھر کل نہیں آ سکے؟ کل نہیں میں آ سکیا. کل ساڈے جڑے امام سن وہ لوگ کہنے میں جانا ہے. چند تو کل سر علماء کرام جانا ہے. زیادہ مناسب چل جاؤ. اچھا ٹھیک. اللہ اکبر. بڑے قناعت پسند آدمی سنے بھی ماشاء اللہ. بابا جی عبد الحنیف صاحب ہوں سن. اللہ کے نصیب کرے لاہور والے. جی 70s پہلی مسجد بنائی ہے ریت اللہ. جی مولانا عبد الرشید حنیف صاحب اللہ کے نصیب کرے. جی وہ بہت بڑے. وہ تو چنگ دے ہی سن. ہاں جی وہ چاہتے. آج کل عبد الرحمان صاحب ہیں گے. عبد الرحمان صاحب جی وہ شہر دے وچ سرکلر ٹاؤن تو بعد بنے. ہاں جی سر. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ تمہیں ذائقہ خیر عطا فرمائے.
بہت شکریہ دعا منچے خواست ہے اللہ میاں باپا جی درجات بلند عطا فرمائے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام مکی کے رہ گئی لفظ بہت ہی لمبی ہے تو امام بخاری نا حضرت ابو بکر نے پھر نا دلیل دیتی فرمایا ہم اوسط العرب دارن، یہ عربوں میں سے افضل ہیں علاقے کے لحاظ سے، انہاں دا علاقہ افضل ہے مہاجرین دا کی مکہ، او دا احترام کر دے سارے عرب۔ وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، اور زیادہ معزز حسب والے ہیں، انہاں دا حسب جڑا نا معزز ہے اسماعیل دی نسل چوں، درمیانے افضل نہیں کہنے ہیں، اور اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو تم بیعت کر لو، مطلب کہنے دا ایسی کہ انہاں دی سیادت مان لین گے عربی، انہاں دی سیادت عربی مان لین گے تے تہاڈی نہیں مننی عرباں نے۔ وہ گل بھی صحیح ہے، مدینے والوں کون جاندا سی ادوں، یہ تو اللہ دے رسول دی وجہ نال مدینے والے مشہور ہوئے۔ ایک ہے کہ نا کہنے لگے عمر کی بیعت کر لو ابو عبیدہ کی، عمر نے کہا نہیں ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور فوراً انت سیدنا و خیرنا و احبنا، آپ ہمارے آقا بھی ہیں، سردار ہیں، ہم میں سے بہتر ہیں، اور اللہ کے رسول کو ہم سے زیادہ پیارے تھے۔ بس عمر نے ہاتھ پکڑا، بیعت کر لی، لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ فقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا قتل تم سعد بن عبادہ، تم نے قتل کر دیا سعد بن عبادہ کو، کی مطلب کہ سعد بن عبادہ دا تو پھر پروگرام ختم ہو گیا خلیفہ بنن دا، وہ تو راہ چی گل نہیں گئی۔ عمر نے کہا قتلہ اللہ، اللہ نے اس کو قتل کیا، اللہ نے فیل کیتا، اسی نہیں فیل کیتا، کیونکہ یہ خطرناک مسئلہ سی کہ اگر یہ بن جاندے تو لوکاں نے مننا نہیں سی تو بڑا مسئلہ بننا سی، حکومت خراب ہو جانی سی، اللہ نے قتل کیا ہے۔ تو قتل دا مطلب یہ ہے۔ عبداللہ بن سالم نے عبیدی سے کہا، انہوں نے کہا عبد الرحمن قاسم نے، خبری قاسم نے کہ عائشہ نے کہا نبی علیہ السلام نے دیکھا، ہاں اچھا کچھ چھوٹا لیا میں انہوں دی مرمت کرا، ہاں ہاں یار آواز تو صاف جا رہی ہے، ہاں مشین دی وجہ ہونی ہے، چلو ہن تو آواز صاف لگ دی ہے، مشین چل رہی ہے ادوں وہی بھی وہ وجہ نال، اور آ مشین تو نہیں گرے۔ اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ وفات تو پہلے نا شاخص بصر النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، پھر آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ۔ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یا میں رغبت کرتا ہوں رفیق اعلیٰ میں، یا ادخلنی فی الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے داخل فرما اوپر والے ساتھیوں میں۔
قص الحدیث قال کما کان من خطبہما من ہاں پھر پورا واقعہ بیان کیتا وفات دا. کہنے لگی ان دونوں خطبوں میں سے نہیں کوئی خطبہ ہوا. وہ چل چھڈ بھی پرا ہن دفع کر بعد کر لے دے ساڈا سبق بھی خراب کیتا ہے. تھوڑا یہ سبق ہے. ہاں بیٹے پھر انہیں بعد لے کے آتا نا انہوں. چل کی پڑھنا یار. اچھا دونوں خطبوں میں سے نہیں ہوا کوئی خطبہ الا نفع اللہ بہا مگر اللہ نے اس سے فائدہ دے دیا. کی مطلب حضرت عمر دا اگرچہ وہ گل تو ٹھیک نہیں سی لیکن انہوں دے خطبے دا بھی فائدہ ہو گیا. مقصد نہیں سی لیکن فائدہ ہو گیا. کی لقد خوف عمر الناس لوگوں نے عمر نے لوگوں کو ڈرا دیا اے منافقن وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا ان میں منافق لوگ تھے. اور منافق حضرت عمر دے خطبے نال ڈر گئے فتنے تو بچ گئے. فردہم اللہ اللہ نے ان کو رد کیا ان کا فتنہ رد کر دیا. یار کیڑا یا پاس مصیبت پڑھائی برباد کرتی پڑھ کے. ثم لقد بصر ابو بکر الناس الہدا پھر ابو بکر نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. ابو بکر نے صحیح گل سمجھا دیتی. وعرفہم الحق اور ان کو حق کی پہچان کروا دی جس پر وہ تھے یعنی حق ہونا جڑی حق وہ سمجھ آ گئی. وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ لوگ نکلے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے لے آؤ کاغذ کتنے آؤ ایسے لپیٹ دیئے مڑ کے. ایتھے ہی پیا سی آرام نال ہاں سبق بس یہ دے دینے کسی بچے نو یہ پتا دے. اللہ جانے ایڈی بد ذائقہ کیویں کھانے آ ہیں تو منع کر دیں جانا خراب کر دیں تو خراب ہی پتہ نہیں. میں کہنا بچے کیویں کھانے ہیں انہوں ذائقہ بھی نہیں اچھا. چلو ذائقہ اچھا ہوئے پھر بھی جانا. پیسے بھی ضائع کر دیں ہاتھ بھی خراب منہ بھی خراب. چلو آج تو برقع ہی پڑھیا گیا ہوں ہاں 2 ہو گئے. چلو یار نالے میں ادھر جانا اصل
دفعہ